السلام علیکم، میں ڈاکٹر سعود خان ہوں۔ آج ہمارے پاس ایک معزز گیسٹ موجود ہیں جن کا نام مفتی عرفان ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر سعود خان صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب فرمائے۔ میں بیسیکلی تعلق تو پشاور سے رکھتا ہوں اور دارالعلوم سرحد سے مادری علمی کی آغاز میں نے جامعہ عثمانیہ سے کی ہے۔ جامعہ عثمانیہ تقریباً 5 درجے میں نے وہاں پڑھے درس نظامی، پھر دارالعلوم سرحد میں داخلہ لیا اور وہاں سے فراغت حاصل کی، اور پھر تخصص کے لیے اکوڑا خٹک وہاں گیا ہوں تو تخصص دارالافتاء تخصص فی الفقہ مفتی سیف اللہ حقانی صاحب دامت فیضهم سے حاصل کیے، اور الحمدللہ اس وقت تقریباً 5 ماسٹر کی ہے اور ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں، تخصص کا بھی ایک طالب علم ہوں۔ لیکن آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس موضوع کے لیے آپ نے مجھ جیسے ناچیز اور طالب علم کو چنا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مفتی صاحب، یہ ہمارا اعزاز ہے کہ آپ کے ساتھ ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ آپ ایک انتہائی قدر مند شخصیت ہے ہمارے لیے۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ اس ریلیٹڈ ہوگی کہ آپ آئے دن سوشل میڈیا میں اور ٹی وی نیوز چینل پہ دیکھتے ہیں کہ بلاسفیمی کے کیسز ہوتے ہیں کہ کسی نے اگر یا خدائی کا دعویٰ کیا ہے یا کسی نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو ان کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر کافی احتجاج ہوتے ہیں، پھر اس میں وائلنس ہوتی ہے۔ تو اس ریلیٹڈ ہماری ایک بات ہوگی۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ دعوے کرتے ہیں یا جو بلاسفیمی کے کیسز میں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، تو وہ لوگ اکثر ایسے بھی لوگ ان میں ہو سکتے ہیں جو کہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہم مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، کچھ بیماریاں ایسی ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بیماری کی مثال دیتا ہوں، او سی ڈی کہتے ہیں اسے۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں مختلف قسم کی سوچیں بار بار آتی ہیں یا وسوسے بار بار آتے ہیں۔ وہ وسوسے انسان روکنے کی تو کافی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ روک نہیں پاتا۔ تو وہ وسوسے کبھی صفائی کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہم ڈاکٹری کی زبان میں ہم اسے بلیسفیمک تھاٹس کہتے ہیں۔ وہ ایسی باتیں مریض اس کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں جس سے اس کے کفر میں جانے کا خطرہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ مریض کے وہ خدا کے خلاف بھی وہ باتیں ہو سکتی ہیں، رسول پاک کے خلاف بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو وہ مریض کافی پریشانی کا شکار ہوتا ہے اس وجہ سے، کیونکہ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے دماغ میں یہ جو باتیں آ رہی ہیں یہ میں روکنے کی تو کافی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ میں روک نہیں پا رہا۔ تو اس ریلیٹڈ ہمارے مذہب کے حوالے سے آپ کیا بیان کریں گے کہ کیا درس دیا گیا ہے؟ جی ڈاکٹر سعود صاحب، اس بارے میں 2 قسم کی بیماری ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر کوئی مجنون ہو جائے اور ایک ہے وسوسے کا آنا۔ تو ایک تو مکمل عقل ختم ہو جاتا ہے، وہ تمیز نہیں رہ سکتا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، اس کی تمیز نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وسوسے کا آنا، کہ مختلف قسم کے وسوسے، شیطانی وسوسے آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، اور پھر وہ سوال آگے سے کرتا ہے اگر تم بتا دو کہ اس نے پیدا کیا، تو پھر کہتا ہے کہ آپ کے والد کو کس نے پیدا کیا، تو آپ کہتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا، تو پھر اور آگے سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو اس بارے میں مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، مسلم شریف ہے کتاب الایمان باب الوسوسہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کا راوی ہے، اور وہ فرماتے کہ جاء الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألوہ، کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کو یہ وسوسے آ رہے تھے، تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے سوال اٹھایا کہ یا رسول اللہ انا نجد فی انفسنا ما یتغاضم احدنا ان یتکلم به، کہ ہم اپنے دل میں ایسے باتیں پا رہے ہیں، ہمارے دل میں ایسے وسوسے آ رہے ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر، زبان بھی نہیں لا سکتے لیکن دل میں آ رہے ہیں۔ تو ایسے وسوسے کے بیان تو نہیں کر سکتے لیکن وہ ایسے وسوسے ہیں کہ بہت برے ہیں، کہ اللہ کے بارے میں ہیں، پیغمبر کے بارے میں ہیں، قرآن کے بارے میں ہیں، آخرت کے بارے میں ہیں، قبر کے بارے میں ہیں، تو نعوذ باللہ وہ بہت کفریہ قسم کے وسوسے ہیں۔ تو قال اوقد وجدتموہ، پیغمبر ایسے ہی وسوسے تم پا رہے ہو؟ پیغمبر نے ان کو فرمایا آیا ایسے وسوسے آپ کو آ رہے ہیں کہ اللہ کے خلاف ہے، آخرت کے خلاف ہے، پیغمبر کے خلاف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل اسی طرح وسوسے ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو صریح ایمان ہے، یعنی آپ کو وسوسے آنا اور آپ کہتے ہو کہ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا اور زبان پہ لا نہیں سکتا، تو اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ شیطان تو وسوسے ڈال رہے ہیں
वसवसे तो आ रहे हैं, वो तो शिकार कर रहे हैं, लेकिन असल बात ये है कि आप कहते हो कि मैं ज़ुबान पे नहीं ला सकता। यानी जब तक वो शख्स खुद कोशिश कर रहा है कि ज़बान पे मैं नहीं लाऊंगा, बिल्कुल यही ये बात दिमाग में मेरी बातें, उससे पता हो कि ये मैं गलत सोच रहा हूँ, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, यही उसका ईमान है। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। इसी को वसवसा कहते हैं कि शैतान पहले से इंसान की तरफ आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उठाते हैं। तो अगर ये अब फ़ौरन यहाँ किसी जगह से उड़ जाए या ज़िक्र में मशगूल हो जाए, आयतुल कुर्सी पढ़े। हदीस मुबारक में भी पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर इस तरह वसवसे आ जाए तो आपने फिर क्या करना है। तो सबसे पहले पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो आप औज़ु बिल्लाह पढ़ो, फस्तइज़ बिल्लाह, तो आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। फिर आगे पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आप अमनतु बिल्लाह पढ़े, और उनसे कहे अगर वसवसे आ रहे हैं, सवाल उठाए तो आपसे कहे कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया। ये इसके लिए जवाब है कि जी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हमारे पास ऐसे मरीज़ भी जब आते हैं तो हम उन्हें एक टेक्निक सिखाते हैं, उसे कहते हैं थॉट डिस्ट्रैक्शन, थॉट डिस्ट्रैक्शन। तो उसमें हम मरीज़ को ये कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो जो आपके लिए खुशगवार हो। तो जैसे आपने कहा, साइंस की ये तहकीक है कि थॉट डिस्ट्रैक्शन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ही ये बोल दिया था कि उस वक्त औज़ बिल्लाह पढ़ना है। ये भी एक तरीके का थॉट डिस्ट्रैक्शन है, यानी अपने आप को ऐसी चीज़ में मशगूल करना कि इस तरफ से आपकी सोच हट जाए। जी बेहतर। तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि औज़ु बिल्लाह पढ़ ले। जी। दूसरी बात यह है कि अमनतु बिल्लाह पढ़ ले। तीसरी बात यह है कि अगर वो ज़िक्र में मशगूल हो जाए या वहाँ से उड़ जाए या किसी और बातों में मशगूल हो जाए, तिलावत शुरू करे या किसी और बातचीत में कि वो चीज़ें भूल जाए और वो वसवसे आना वो बंद हो जाए, तो इसके लिए सबसे बेहतर पैगम्बर ने यही बताया है कि आप इस तरह करें तो आपके वसवसे ख़त्म हो जाएंगे। 1 2 3 4 1 महीने तक अगर आप इस तरह प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। इसमें उन मरीज़ों का कोई गुनाह तो नहीं जी, ये तो पैगम्बर ने फरमाया। और मुल्ला अली कायरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, इसके उलमा इसके एक और हल बताते हैं कि ये वसवसे जो आते हैं दिल में तो ये क्यों आते हैं। तो उन्होंने कहा कि शैतान जो है वो चोर है, और चोर ऐसी जगह पे डाका डालता है जहाँ पे खजाना ज़्यादा हो, जहाँ पे माल हो और दौलत हो, तो वही जगह वो चोर जो है वो डाका डालता है। अब इसके दिल में ईमान है, तो शैतान चोर है और वो ईमान को चुराना चाहता है, तो उसी दिल पे डाका डालेगा जिस दिल में ईमान हो। तो पैगम्बर ने फरमाया कि आपको उसका मुकाबला करना और कहना कि मैं बयान नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, तो ये सही ईमान है और वो ईमान के पीछे आया है, तो आपसे ईमान चोरी करना है। तो ये तो इस जिसको वसवसे आ रहे हैं, मुल्ला अली कारी फरमाते कि उलमा ने इसकी दिल की तसल्ली के लिए फरमाया है कि ये सही ईमान है। आप उनसे कहो कि आप पक्के मोमिन हो। और ये मैं आपकी बात इसलिए भी सही है कि वसवसे, ऐसे वसवसे लेके जो भी मरीज़ आते हैं हमारे पास, वो अक्सर या तो तबलीगी जुमातों के लोग होते हैं या उलमा होते हैं, जो आप कह रहे हैं कि उनका ईमान चूँकि ज़्यादा होता है तो इसलिए शैतान उन पे हमला करता है। अच्छा, एक और बात आपको बताता चलूँ कि वसवसे सिर्फ दीनी उमूर में नहीं आते हैं बल्कि दुनियावी उमूर में भी आते हैं। और सबसे पहले अगर वो शैतान आपको टारगेट करेंगे तो दुनियावी उमूर में आएंगे, फिर वज़ू की तरफ आ जाएंगे, फिर गुस्ल की तरफ आ जाएंगे, फिर नमाज की तरफ आ जाएंगे। और फिर जब आप नमाज पढ़ोगे तो एक लफ्ज़ आप तकरीबन 4 5 10 मरतबा भी पढ़ते हो, और इस तरह गुस्ल में आप लगातार 100 तक लोटे आपने ऊपर डाल सके, भाई हमारा गुस्ल अभी तक नहीं निकला है, वज़ू हमारी पूरी ही नहीं हुई, अभी भी कुछ जगह बाकी रह चुका है। तो जब ये चीज़ें शुरू हो तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उलमा ने उसके लिए बहुत अच्छा सा बेहतरीन अमल बताया है कि आप अगर नमाज़ पढ़ रहे हो, वो कहते हैं कि आपकी नमाज नहीं हुई, आप वज़ू कर रहे हो तो शैतान वसवसे से डाले कि आपकी वज़ू, तो आप उनसे ये जवाब कहे, बल्कि आप उनको सिखाए, डॉक्टर साहब उनको ये सिखाए कि आप कहो कि मैंने ऐसी ही वज़ू करनी थी कि वो कबूल ही ना हो, बस आप बेफिक्र रहे, मैं ऐसे वज़ू करना चाहता था कि वो ख़राब। हम यही बोलते हैं उनको। जी हम उनको यही बोलते हैं कि आपने ऐसे ही सोचना है, जैसे ऐसे जवाब देना है, ऐसे ही अपनी सोच का मुकाबला इसी तरह से कहना। जी बिल्कुल, वो तो बड़ा बेहतरीन आपने जवाब दिया। जी बिल्कुल। अभी हम वो दूसरी जो बीमारी है, एक बीमारी है जिसे हम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, उसमें एक फेज़ इंसान पे आता है जिसे मैनिक फेज़ कहते हैं। तो उस फेज़ में इंसान बिल्कुल जुनूनियत की तरफ चला जाता है, वो अपने आप को, उसकी दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप खुद के कंट्रोल में नहीं होता,
وہ الٹی پلٹی باتیں کرتا ہے، وہ الٹی پلٹی حرکتیں کرتا ہے اور وہ خود کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے. ہم اسے گرینڈیوسٹی کہتے ہیں ڈاکٹر کی زبان میں. جی بالکل. تو وہ اسی اسنا میں کبھی وہ کہنے، کچھ ایسے مریض بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں عمران خان ہوں، یا میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بیٹا ہوں، یا پھر وہ خدائی کا دعویٰ کر لیتے ہیں، یا وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر لیتے ہیں اسی اسنا میں. پھر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ تو اپنی ذہنی توازن کا صحیح نہیں ہوتا، تو اکثر وہ لوگوں کی وائلنس کا، لوگوں کے تشدد کا شکار بنتے ہیں. تو اس بارے میں اسلام نے کیا کہا ہے؟ دیکھیے جی، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رفع القلم عن ثلاثۃ، میری امت کے 3 اشخاص سے وہ قلم روک دی گئی ہے کہ ان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ نہیں لکھتے ہیں. ایک ہے النائم حتی یستیقظ، ایک ہے کہ جو سویا ہوا ہے تو وہ سونے میں جو کام بھی کرے تو وہ نہیں لکھا جا سکتا، کیونکہ وہ اگر اس میں زنا کر رہا ہے، اس میں قتل کر رہا ہے، اس میں برا بلا کہہ رہا ہے، اس میں جو کام بھی وہ کر رہا ہے نیند میں، وہ نہیں لکھا جاتا. اسی طرح دوسرا جو ہے وہ بچہ ہے، اگر بچہ جب تک حتی یحتلم، حدیث میں آتا ہے الصبی حتی یحتلم، کہ وہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو وہ جو کام بھی کرے تو وہ نہیں لکھا جا سکتا. اور تیسرا جو ہے وہ مجنون ہے، کہ جس کا عقل مکمل طور پہ وہ ختم ہو جائے اور زائل ہو جائے اور اس میں تمیز باقی نہ رہے، کہ وہ یہ تمیز نہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، پیسے ہیں، یہ کیا چیز ہے، یہ ان کو تمیز نہیں ہوتی. تو ایسے آدمی جب تک صحیح نہ ہو تو اس کے جو ہے وہ اعمال نہیں لکھے جا سکتے. کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہے، اس میں عقل نہیں ہے، اور جب تک عقل نہ ہو تو وہ یعنی وہ معاف ہے. اچھا، تو یعنی ایسے مریض جس کو اپنے وہ جو ذہنی توازن کھو دیتے ہیں اور وہ ہماری زبان میں گرینڈیوسٹی میں چلے جاتے ہیں، وہ اگر یہ دعویٰ بھی کر لیں تو وہ اپنے خود میں نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ گناہ معاف ہے. جی دیکھیے، فتاوی ہندیہ میں نے ایک حوالہ نکالا ہے، فتاوی ہندیہ میں یہ بات موجود ہے کہ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ اس پہ کبھی کبھار جنونیت وہ آ جاتی ہے اور اس کا عقل مغلوب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اگر اس کا یہ دعویٰ عقل خراب ہونے سے پہلے تھا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا. اگر اس نے یہ باتیں جنونیت میں کہی ہے اور وہ مجنون ہو کے یہ باتیں کر رہا ہے اور عقل اس کی بالکل ختم ہو گئی ہے، تو اس صورت میں وہ معاف ہے، اور اس کی جتنی بھی وہ باتیں کر رہا ہے، جو دعوے وہ کر رہا ہے، تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا. جی اسی طرح فتاوی ہندیہ میں ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ نے یہی نقطہ اٹھایا ہے کہ اگر وہ آدمی جس کا عقل مکمل طور پہ مغلوب ہو جائے، ختم ہو جائے، اور وہ تو ہم آپ کے پاس لاتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں اور وہ اس عقل کے مریض ہے، دماغ کے مریض ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے آپ اس کے لیے نہیں، جتنے بھی لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر کو رجوع کرے اور ان سے وہ آپ سارے ڈیٹیل لائے کہ یہ مکمل طور پہ مجنون ہے. اچھا، تو مطلب ڈاکٹر کے کول پہ ہوتا ہے. اچھا، مطلب کوئی اگر ایسے کہے بھی، کوئی بھی اگر ایسے دعویٰ کرے بھی، تو پہلے اس کی کلیریفیکیشن کرنا ضروری ہے کہ یہ عقل کے لحاظ سے مجنون تو نہیں ہے کہیں. تو اس کے لیے پھر ماہر نفسیات سے وہ سرٹیفیکیشن ضروری ہے. بالکل جی، اس کے لیے ڈاکٹر پھر وہ ہونا چاہیے کہ مسلم ہو، صحیح العقیدہ ہو، تو اس کا بعد جو ہے وہ اس پر فتویٰ ہوتا ہے پھر کہ ہاں یہ مریض ہے، اور واقعی طور پر جتنے ٹیسٹ آ رہے ہیں ان کی روح سے یہ شخص جو ہے وہ مغلوب العقل ہے، اس کا عقل جو ہے وہ زائل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو پھر اس بنا پر اس پر فتویٰ ہوگا کہ ہاں یہ بیمار ہے، اور اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کفرانیہ ہوں گے. مفتی صاحب، اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. کبھی کبھی نشے کی حالت میں، یا آئس کا نشہ کوئی کر لے، شراب کا نشہ کوئی کر لے، تو وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا. تو یہ نشے کی حالت میں اگر وہ کوئی ایسے کفر سے بھری ہوئی بات کرے تو اس کے بارے میں کیا ارشاد کیا ہے؟ جی، میں نے تو پہلے بھی بتایا کہ فتاوی ہندیہ میں، جس کو ہم اردو میں فتاوی عالمگیریہ بھی کہتے ہیں، ایک ماہ ناس فتاوی ہے احناف کا، اس میں یہی مسئلہ ذکر ہے. وَقَذَا لَا تَصِحُّ رِدَّةُ السُّكْرَانِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ،
میں نے یہاں سے استدلال کیا کہ جس کا عقل چلا جائے تو وہ مغلوب الحال ہو کے اس پہ پھر وہ جو کفری الفاظ کہتے ہیں اس سے وہ مرتد نہیں ہوتا. اسی طرح اگر نشے کی حالت میں اس کا عقل مکمل طور پہ ختم ہو جائے اور اس کا عقل ہی باقی وہ تمیز نہیں کر سکتا اور ایسے نشے میں آ جائے اور پھر وہ اس طرح کفری الفاظ کہے میں خدا کو نہیں مانتا یا میں خدا ہوں یا میں محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دعویٰ کرے کوئی الیاذ باللہ, تو اس صورت میں پھر وہ کافر نہیں ہوگا, وہ مرتد بھی نہیں ہوگا اور کافر بھی نہیں ہوگا. بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوئی. امید ہے ہمارے ناظرین کو یہ ڈسکشن پسند آئے گی اور ان کو اس چیز کا فائدہ ہوگا, وہ اس چیز کو آگے پھیلائیں گے اور اس کو شیئر کریں گے میکسیملی تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور یہ جو ان کے علم میں یہ اضافہ ہو. بہت شکریہ. جزاکم اللہ.